اور اپنے دلوں کو جلا بخشیں گے۔ بڑا مشہور زمانہ اور بڑا مستند کلام۔ ہم ہیں تو مثل
آسماں تم ہو، پھر تو حضور کا مثل تو کوئی ہے ہی نہیں. تو کہتے ہیں یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم و گما تم ہو. منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم و گما تم ہو. یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم و گما تم ہو. بات ختم نہیں ہوئی، 2 شعر میں بات ختم نہیں ہوئی. اب پہلے شعر کی بھی وضاحت کر رہے ہیں. پہلے شعر کی وضاحت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. وہ کہنے ہر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. یہ وہ کہنے ہر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. ہم گناہگار، ہم سیاہکار، ہم بدکار، ہم بیکار، ہم کیسے بھی ہیں لیکن حضور کے ہیں. اور ہم کیسے بھی ہیں لیکن ہمیں حضور سے امید ہے، شفاعت کی امید ہے. اور امید کیا ہے؟ بروز محشر ہمیں امید ہے. حضور کیسے بلائیں گے؟ ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو. ستمکاروں سیاکاروں خطاکاروں جفاکاروں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ. کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ. کہاں تم ہو تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کسے کہوں پیارے. شفیع آسیاں تم ہو، وکیل مجرماں تم ہو. شفیع آسیاں تم ہو، وکیل مجرماں تم ہو. یہ
میرے دادا مرشد نے جب لکھی تو وہ جوان تھے، ہائے بڑھاپے میں تو ہر کوئی ملے گا مسجد میں تقریباً، اذان ہوئی نہیں اس سے پہلے پہنچ گئے، پنکھے چالو کیے، بجلی جلائی، صفائی دی، یہ کیا، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، پھر اذان ہوئی۔ بڑھاپے میں تو سب مل جائیں گے، لیکن یاد رکھو یہ جوانی امنگوں سے بھری، جذبات جوان، خون گرم، خواہشات بے شمار، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، وہ بھی کروں، ایسے میں کوئی کہے نہ میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرے محبوب ناراض ہو جائیں گے، کیا منہ دکھاؤں گا، اور یہ سوچ کر اپنی جوانی کو قبول کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو وہی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ ریاست کے ہم آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، وہ تو مادر ذات بلی تھے، ماں کے پیٹ سے بلی تھے، یہ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں ریاست کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاست کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان ہو، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان ہو۔ سامعین و ناظرین، آپ نے بڑا خوبصورت کلام مشہور ثنا خوان مصطفیٰ محمد اویس رضا قادری کی آواز میں سماعت فرمایا، اور میں نے جیسے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ آج دن کو جو میں نے گفتگو کی تھی مقام مصطفیٰ کے حوالہ سے، اس کلام میں بالکل وہی بات کی گئی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے۔ کیا خوب کہتے ہیں، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دہلا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سلطنت کا دولہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، اپنی سلطنت کا خلیفہ اور حکمران اور اپنا نائب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ یہ ہے وہ مقام جسے مقام مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ ہے آپ کی عظمت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دو وزیر زمین میں ہیں اور دو وزیر آسمان میں ہیں، گویا یہ بتا رہے ہیں کہ زمین کی حکمرانی بھی میرے پاس ہے اور آسمان کی حکمرانی بھی میرے پاس ہے، اس دنیا کا دولہا بھی میں ہوں اور آخرت کا دولہا بھی میں ہوں، بزم دنیا بھی میرے لیے سجائی گئی ہے اور بزم محشر بھی میرے لیے سجائی جائے گی۔ سامعین و ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کا بیان، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی آخر الزمان بنا کے بھیجا، خاتم النبیین، نبیوں کو، نبیوں کے سلسلہ کو مکمل کرنے والے، اور یہی ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے، اور یہ پورا ہفتہ تکبیر چینل اسی لیے منا رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاج ختم نبوت کا بیان ہو، ختم نبوت کے علم کو بلند کیا جائے اور تمام امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت مکمل ہو چکی ہے، آپ کے بعد کسی معنی میں کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔
قرآن پاک نے اس عقیدہ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ احادیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اور اگلے پروگراموں میں آپ قرآنی آیات کی روشنی میں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو سنیں گے ہر روز۔ میں اختصار کے ساتھ اشارتاً آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، تمام لوگوں کو کہہ دو کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، قیامت تک جو آئیں گے ان کا رسول میں ہوں، اور میرے بعد انہیں کسی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کسی اور بشیر، کسی اور نذیر کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے انبیاء آتے تھے مخصوص اور محدود ٹائم کے لیے، کسی قوم کی طرف، کسی علاقہ کی طرف مبعوث ہوتے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کا، ہر قوم کا اور ہر قبیلے کا، تمام مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کے آنے کے بعد کسی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی حقیقت خود بیان کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں میں دیگر انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے۔ مجھے 6 ایسی صفات عطا کی ہیں جو پہلے انبیاء کو نصیب نہیں ہوئیں۔ آپ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ میں تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ بہت بڑے بڑے مفاہیم اور مطالب کو بیان کر دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کو حلال قرار دیا، مجھے رعب و دبدبہ عطا کیا۔ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن میرا نام سن کے کانپنے لگ جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک اور خصوصیت یہ عطا کی کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ میرا کوئی غلام جہاں چاہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ پانی نہ ملے تو مٹی کے ساتھ، زمین کے ساتھ وہ پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے۔ اور سب سے اہم خصوصیت، اور جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلقہ ہے، فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، اور میرے ساتھ انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ چلا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ مکمل ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہیں جو آپ علماء کرام سے سنیں گے۔ اس وقت ایک اور حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ جب لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھاتے، اسلام کی دعوت دیتے، تو ساتھ ہی ان سے ختم نبوت کا اقرار لیتے۔ اب یہ اقرار کراتے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ یعنی جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ کلمہ بھی ثابت ہے، لا الہ الا اللہ محمد خاتم الانبیاء خاتم الرسل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت کو مکمل کرنے والے ہیں۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے مستدرک للحاکم حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے، یہ حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے اور بہت بڑی بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے اسلام کی بیعت لیتے، کسی کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے، تو آپ ساتھ ہی ختم نبوت کا اس سے عقیدہ اس کو بتاتے، اس کا اقرار کرواتے، اس کی بیعت لیتے جس طرح اپنی رسالت کی بیعت لیتے۔ یہ مستدرک کی حدیث مبارکہ ہے، میں اس کا پورا مضمون آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، جنہیں آپ اپنا بیٹا بھی کہتے تھے اور جن سے بڑا آپ کو پیار تھا، اور جنہیں حب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہونے کا لقب صحابہ کرام نے عطا کیا، حضرت زید بن حارثہ، وہ بچے تھے تو غلام کی حیثیت سے آپ کو تحفہ میں ملے۔ آپ نے ان کو آزاد فرمایا، بچوں کی طرح ان کی تربیت کی، ان کے ساتھ محبت کی۔ ان کے والدین ان کے قبیلہ والے تلاش کرتے کرتے مکہ پہنچ گئے، زید بن حارثہ کو پا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم نے اسے پہچان لیا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دیں، ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں، جو مال مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، لیکن ہمارا یہ بیٹا ہمیں عطا کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں یہ فرمایا تھا، اسألکم ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دیت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی معاوضہ کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے اتنا سوال کرتا ہوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، میری رسالت کا اور میری خاتمیت کا اقرار کر لو، اعلان کر دو، تو میں یہ بچہ تمہارے حوالے کر دوں گا، کچھ نہیں لوں گا تم سے، صرف اتنا تقاضا ہے کہ تم توحید کا اقرار کر لو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو کلمہ پڑھایا، ان کو جو کلمہ بتایا، وہ کیا تھا؟ ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ۔ اور اسی پر میں نے کہا کہ جو کلمہ شریف ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کو یوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد خاتم الانبیاء خاتم الرسل خاتم النبیین۔ اور اسی لیے علماء نے کلمہ اسلام پر، جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، کلمہ شہادت کہتے ہیں، اس پر بات کی ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتا ہے، در حقیقت وہ کلمہ اسلام کی حفاظت کرتا ہے، وہ کلمہ شہادت کی حفاظت کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہاں ایک مختصر سی بریک ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی
ہمارے مہمان بھی جوائن کریں گے اور ان کا خطاب بھی ہوگا۔ اور یہ جو بات میں نے کی ہے کہ کلمہ اسلام جو ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بڑی نکتے کی بات ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ یقیناً آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔